بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الأخلاق. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غار صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي ولدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى إذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وأنه قد ناي لي الشجر حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أقرب أن أوقظهما أو أقرب أن أبدأ بالسبية قبلهما والسبية يتزاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نري منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قطعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرقي قضى عمله، قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى البقر ورعاعيها اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر ورعاعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما فرج الله عنهم. رواه البخاری و مسلم. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کہیں چلے جا رہے ہو، میہ میں آ لیا، وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے، پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آ پڑی اور غار کو بند کر دیا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، اپنے ان نیک عملوں پر نظر ڈالو جو خاص طور پر خدا کے لیے کیے ہوں، اور اس عمل کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگو، امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ ان سب کو پلاؤں، جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چراہ گاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے، یعنی بکریوں کو چراتا چراتا میں دور نکل گیا اور وقت پر میں گھر واپس نہ آ سکا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا میں نے حسب معمول دودھ دوہا، پھر دودھ کا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھ کو ان کو جگانا بھی برا معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس پڑے بھوک سے روتے اور چلاتے تھے، اور میں دودھ کے لیے کھڑا تھا۔ صبح تک یہی کیفیت یعنی میں دودھ لیے کھڑا رہا اور بچے روتے رہے اور ماں باپ پڑے سوتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض خوشنودی کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے انتہائی محبت رکھتا تھا، ایسی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے جماع کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ جب تک نہ دو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش شروع کر دی اور شرمیاں جمع کر لی اور ان کو لے کر میں اس کے پاس میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی جماع کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، خدا سے ڈر اور مہر کو نہ توڑ۔ میں خدا کے خوف سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس سے جماع نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ خدا تعالیٰ نے تھوڑا سا اور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک فرق یعنی پیمانہ چاول کے معاوضے پر۔ جب وہ شخص اپنا کام کہا کہ میری مزدوری مجھ کو دلوائیے، میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اپنے حق کو لینے کے لیے نہ آیا۔ میں اس کی مزدوری کے چاولوں سے کاشت کر دی اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ ان چاولوں کی قیمت سے میں نے بہت سے بیل اور ان کے چرواہے جمع کر لیے۔ پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، خدا سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق میرے حوالے کہ ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا کہ وہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا، یہ سب تیرے ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل
محض تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے تھا تو تو اس پتھر کو بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ کھول دیا۔ یہ دونوں حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب الاخلاق اور اسی طریقے سے باب الاخلاص باللہیت کے عنوان سے ہے۔ حضرات محدثی نظام فرماتے ہیں اور خصوصی طور پر صاحب مصنف اس کتاب کے اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں کہ باب الاخلاق اور اسی طریقے سے باب الاخلاص باللہیت پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانی دنیا کو اخلاق حسنہ کی جو تعلیم اور ہدایت لی ہے وہ اس باب الاخلاص باللہیت ہے۔ یعنی حضرات محدثی نظام فرماتے ہیں کہ اخلاص باللہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضی اور غضب سے محفوظ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں آقا علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ تمام اچھے اعمال اور اخلاق کی روح اور جان جو ہے وہ اخلاص نیت ہے۔ ہر اچھے کام، ہر نیک عمل میں روح اور جان جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ اگر اخلاص نیت کسی نیک عمل میں ہے تو وہ کام مقبول ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے کسی نیک عمل میں، چاہے وہ کتنا ہی نیکی کا عمل کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھا جائے کہ کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ یہ چیز انسان اپنے آپ میں بھی غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کو اخلاص کیوں مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو ہر طرح سے آرام اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کسی ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ برتاؤ آپ کو آرام پہنچانے کی، آپ کو خوش رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی کچھ کام نکالنا چاہتا ہے، اور یا پھر کسی آپ کے عزیز اور قریب سے کچھ کام نکالنا چاہتا ہے، اس کی یہ خدمت کر رہا ہے، آرام پہنچا رہا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے کام میں خلوص نہیں تو وہ انسان بھی اس سے محبت نہیں رکھے کہ یہ تو کسی کام کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے میری خدمت کر رہا ہے، تو اس کے اس برتاؤ کو کوئی قدر اور نگاہ سے وہ شخص نہیں دیکھے گا۔ تو ایک انسان جب یہ اس کے برتاؤ کو دیکھ کر جب معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے تو اس کو قدر نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو جو اللہ رب العزت ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے، انسان کرتا ہے اور اس سے مقصد اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی خوشنودی نہیں ہے،
تو پھر جب انسان پسند نہیں کر سکتا تو اللہ کیسے پسند کرے؟ جبکہ انسان کو تو انسان کے دلوں سے واقف نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہر انسان کے دلوں سے واقفیت ہے۔ اللہ انسان کے ظاہری چیز کو بھی دیکھ کر اور باطنی چیز کو بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے کہ انسان اس شخص کے برتاؤ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے ان عملوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایسے کہ ہر حدیث کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، چاہے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہو، چاہے مسلم شریف کی حدیث ہو۔ اکثر حدیثوں میں جو پہلی حدیث آتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے سب سے پہلے جو ہے نیت کو درست قرار دینے کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہر کام میں نیت کو درست رکھے۔ اسی لیے پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، کہ تم جو کچھ دل کس طرح ہے، کرنے کے وقت تمہارا دل اس کام کو انجام دیتے وقت کس پوزیشن پر ہے، اور عمل جو تم کر رہے اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل اور صورت کی درستی اور نیک کرداری سے۔ اگر اس کا دل درست ہے، نیک کرداری سے وہ کر رہا ہے، تو عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس حدیث میں تو یہاں تک ذکر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور تمہارے صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، کہ تمہاری دلی کیفیت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ معیار قبول کرنے کے دل اور اس کی کیفیت، کہ دل کے اندر کیفیت کیا ہے دینے کے وقت۔ اگر دل صحیح ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، عمل چھوٹا ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث کی وضاحت ہوئی۔ دوسری حدیث جو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 3 صاحبوں کا قصہ بیان فرمایا، 3 شخصوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں شخص کسی اگلی امت کے شخص رہے، کسی امت کے 3 شخص تھے، اور اس امت کی سبق آموزی کے لیے اس قصہ کو بیان فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دینے کے لیے یہ 3 شخصوں کا قصہ ذکر فرمایا۔ پوری وضاحت حدیث کے اندر آ گئی کہ 3 شخص ایک مقام سے جا رہے تھے، اچانک موسم خراب ہوا، تیز و تند ہوا آنے لگی، بارش کے تھپیڑے ان کو جو ہے پڑنے لگی، تو ڈرتے ڈرتے ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ جب چھپ گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کے اوپر جو ایک چٹان تھی
وہاں سے پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ پورے غار کا منہ ہی بند ہے۔ اب تینوں کو موت نظر آنے لگی، کچھ باہر کا حصہ ان کو دکھ نہیں رہا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب انہوں نے سوچا کیا کریں، بچاؤ کی کوئی تدبیر ان کے پاس اب نہیں، اس لیے کہ غار کا منہ پوری طرح۔ اب ان تینوں بندوں نے ہمت نہیں ہاری، اب ان کو سجائی یہ دی کہ اب ہمیں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی صورت اب ظاہری طور پر اللہ پر بھروسہ۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ہے کہ ہم نے جو اب تک زندگی میں سب سے اچھے عمل کیے انہی عملوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور ان عملوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تینوں نے جو زندگی میں سب سے اہم عمل ان کو نظر آتے تھے ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک عمل اللہ کے سامنے رکھے۔ پہلے شخص نے جو عمل اللہ کے سامنے رکھا، محدثین نظام یہاں پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور گفتگو بہت عظیم بھی ہے، بہت اہم ہے۔ محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ جو تینوں عمل انہوں نے رکھے ہیں اللہ کے حکم اور مرضی کے مقابلے میں اپنے نفس کی چاہت کو دبانے اور قربان کرنے کی اعلیٰ مثال ہے، بہترین مثال انہوں نے اس وقت پیش کی، نفس کو دبانے اور نفس پر قابو پانے۔ پہلا شخص کا مجاہدہ کتنا اہم ہے، دیکھیے کہ وہ شخص کیا کرتا تھا، ہمیشہ جنگلوں میں اپنے بکریوں کو چرانے جاتا، جانوروں کو چرانے جاتا، ڈیلی کیا ہوتا تھا سے واپس گھر کو آ جاتے تھے۔ لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل مجھے بہت دور تک لے چلے گئے، ہو سکتا ہے ان کو کھلانے کے لیے جانوروں کو چرا نہیں مل رہے تھے، گھاس پھوس نہیں مل رہے تھے، تو دور تک چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور پہنچے۔ جب ایک دن بہت دور نکل گئے تو شام ہو گئی اور واپس لوٹے تو دیکھا کہ میرے ماں باپ۔ ڈیلی ان کا عمل کیا تھا؟ ڈیلی ان کا عمل یہ تھا کہ ڈیلی آتے تھے، سب سے پہلے اپنے بکریوں سے دودھ دھوتے اور دودھ دھونے کے بعد اس دودھ کو اپنے بچوں کو نہ پلاتے، جبکہ ان کو بچے تھے۔ سب سے پہلے جو دودھ پلاتے تھے وہ اپنی ماں باپ کو پلاتے تھے اور پلا کر سلاتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے کتنی بڑی اس نے قربانی دی کہ ایک تو دور دراز تک گئے اور پورا دن کا تھکان اس شخص کو ہے، لیکن آ کر دیکھتے ہیں کہ سو گئے ہیں، دودھ دھوتے ہیں، ان کا دل کر رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، کسی طرح جلدی سے سو جاؤں، لیکن انہوں نے یہ دی، نیند کو پرے انہوں نے رکھا، بچوں کو پرے رکھا۔ جیسا کہ سنا آپ نے کہ بچے ان کے قدموں پر آ کر بل بلا رہے ہیں بھوک سے کہ ابا جان مجھے دودھ پلاؤ، مجھے دودھ پلاؤ، لیکن باپ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے سرہانے کھڑے ہو گئے ہیں دودھ کا برتن کہ کب میرے ماں باپ اٹھیں گے رات کی تنہائی میں، میرے ماں باپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، ڈیلی دودھ پلاتا تھا آج نہیں پلائے۔ اس ڈر سے وہ چرواہا ماں باپ کی سرہانے کھڑا رہا اور پوری رات اسی حالت میں گزار دی۔ تو کتنی بڑی انہوں نے مجاہدے کے کام کیے۔ تو پہلے شخص نے
اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھا کہ اللہ یہ جو میں نے عمل کیا تھا صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ یا اللہ آپ کے یہاں اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو ایسا کیجئے کہ پتھر کی چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول کی، پتھر کا تھوڑا سا چٹان اللہ نے ہٹا دیا۔ دوسرے شخص نے کیا عمل پیش کیا؟ وہ عمل پیش کیا کہ سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی لڑکی سے ملوں اور اپنی خواہش پوری کروں۔ ایک نوجوان کی پوری زندگی کی خواہش ہوتی ہے۔ اس شخص نے یہ قربانی پیش کی۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کے چچے کی بچی نے پہلی شرط یہ رکھی کہ 100 اشرفیاں لا کر دو تب میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 100 اشرفیاں کہاں سے لانا؟ لیکن اس نوجوان نے بھرپور کوشش کی جمع کرنے کی، کسی طرح کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد وعدے کے مطابق جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو جمع کر کے اس کے ہاتھ میں لے جا کر تھما بھی دیا، اور اس لڑکی کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ بھی گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، جو کہ بہت امید کی ایک کرن، ایک نوجوان۔ لیکن اس بندی نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان خدا سے ڈر اور مجھ پر زیادتی نہ کر۔ اس نوجوان نے خدا کا لفظ سنا، فوراً کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر جماع سے بچ گیا، اپنی خواہش پوری کرنے سے بچ گیا۔ اور یہ بچا جو ہے بس اللہ کا لفظ آیا اور اللہ کے لفظ سے اپنے دل میں وہ ڈر پیدا کیا کہ نہیں، اللہ نے مجھے کل جواب دینا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جماع سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ کے سامنے اس شخص نے یہی عمل پیش کیا کہ یا اللہ یہ میری خواہش تھی، لیکن میں نے اپنی خواہش تکمیل نہ کی، بس تیرے نام کا لحاظ رکھا، تیرا نام آ گیا تھا یا اللہ، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تیرے یہاں میرا یہ عمل مقبول ہے تو پتھر میں چٹان ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول، پتھر غار کا منہ تھوڑا اور کھل گیا۔ دیکھیے یہاں پر خواہش نفس کو قربان کرنے کی ایک بہترین اعلیٰ مثال اس شخص نے پیش کی۔ تیسرے شخص کے عمل کی خصوصیت بیان کیا جا رہا کہ ایک شخص تھا کہ اس کے یہاں کوئی مزدوری پر آیا، مزدوری کے لیے ایک پیمانہ طے کیا، مزدور نے کام مکمل کیے اور مزدوری لینے آ گیا، کہنے لگا کہ میری مزدوری دیجیے۔ تو 1 سیر یا 2 سیر، 1 کلو یا 2 کلو چاول پیمانے میں رکھا تھا، دینے لگا تو وہ شخص نہیں دیا، چلا گھر کو چلا گیا یا جہاں جانا تھا چلا گیا۔ ایک زمانے تک آیا تو جس نے کام پر رکھا تھا اس نے کیا کیا، اس 1 سیر کو یا 2 سیر چاول کو، اسی چاول کو زمین کے اندر بویا کھیتی کرنے کے لیے۔ جب ان چاولوں کو زمین کے اندر بویا تو اللہ نے برکت یہ دی کہ لہلہاتی ہوئی کھیت تیار ہو گئی، اور اس کھیت کے بہت سارے چاول بھی برآمد ہوئے، اور انہی چاولوں سے، انہی کھیت سے اس شخص نے کیا کیا، بہت سارے جانور لے لیے خرید۔ اس شخص نے اپنے لیے نہیں، محنت خود کی،
لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ یہ اسی شخص کے چاول وغیرہ ہیں، وہی پیمانہ جو اس کے لیے میں رکھا تھا اسی کا ہے۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آ گئے، یاد آیا ہوگا کہ میں نے کسی کی یہاں نوکری کی تھی، میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، یاد آیا ہوگا، ایک زمانے کے بعد آیا۔ جب مزدوری مانگی گئی تو جس کے یہاں مزدوری کر رہا تھا بہت سارے جانور، بہت ساری چیزاں جو ہے اس کے پاس تھے، تو اس شخص نے کہا کہ لے، یہ تیرے چروائے، یہ تیرے جانور ہے، یہ بکریاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ سب کے سب تیرا۔ وہ مزدور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ میرے کہاں سے آ گئے؟ یہ میرے کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو اس شخص نے کہا میں مذاق نہیں کروں۔ تو پھر کیا؟ تو ایک کام پر رکھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ، جو تیرے لیے پیمانہ طے ہوا تھا اسی کو میں کام میں لگایا، اور میں اپنے نیت سے نہیں، محنت میری ہے، لیکن تمہارے لیے ہے، جاؤ یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو مزدور کام کیا تھا پورا کا پورا لے کر چلا گیا، لاکھوں کروڑوں میں اس نے کمائی کی تھی، لیکن اپنے لیے، اس مزدور کے لیے کہ جب آئے گا میں اس کو دے دوں گا، اس کے حوالے کر دوں، تو سارا کا سارا لے چلا گیا۔ یہی شخص یہی عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، یا اللہ یہ میرا عمل اخلاص کے ساتھ میں نے اس کو انجام دیا تھا، یا اللہ اگر تیرے یہاں یہ عمل میرا مقبول ہے تو اس کو قبول کر لے، اور اس غار سے اس پتھر کو، اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ غار کا منہ کھل گیا اور تینوں کو صاف آسمان نظر آ گیا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی قربانی اس شخص نے، لاکھوں روپے اپنی محنت سے کما کر اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ اس مزدور کے حوالے کر دیے۔ یہ کہتے ہیں اخلاص والا عمل۔ یہاں سے حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ تینوں عمل کوئی عرفی نہیں ہے، عام عمل ہے، نہ سے بھی ان عملوں کا کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ سے بھی کوئی عمل ان عملوں کا تعلق نہیں، کوئی عرفی نماز نہیں ہے، عرفی عبادات نہیں، عام عبادت ہے، لیکن اخلاص کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی پریشانی سے ان کو نجات عطا کر دی۔ یہ ہے اثر، جبکہ اخلاص۔ ایک بات یہ معلوم ہو گیا۔ دوسری بات نظام سبق دینے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا جس کے اندر اخلاص الہیت اس عمل کے اندر تمہاری تھی، اور اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو کبھی اپنی دعا میں ان عمل وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا وسیلہ بنانا درست ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو، نہ بھائی وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، اس حدیث میں خود سبق مل رہا ہے کہ وسیلہ بنانا درست ہے، جو کہ دونوں حدیث دونوں صحیحین کی کتاب صحیحین میں ہے، بخاری شریف میں بھی، بخاری مسلم میں بھی ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہم نے زندگی میں عمل کیا جس کے اندر اخلاص ہے تو اپنی دعا میں علیحدہ طور پر تنہائی میں اللہ کے سامنے عملوں کو رکھ کر وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی دعا میری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ کوئی سے بھی ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، ریا، نمود اور اسی طریقے سے ناموری سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.